اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ تمام احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سمندر کی اتھاہ گہرائیوں میں، بسیط کلزم کی تاریک پہنائیوں میں، سیپ کے باطن میں، پردوں میں لپٹے ہوئے مخفی خزانے، آب و تاب کے کرشمے، فطرت کے شاہکار، اپنی چمک دمک میں مست در نایاب موتیوں کی موجودگی ایک عجب سربستہ راز ہے۔ یعنی موتی، موتی کیا ہے؟ بس ایک جلوہ مستور کی داستان ہے۔ انسانی آنکھ سے اوجھل جھلمل کرنے والے، پردے ہی پردے میں پلنے والے کسی فنکار کی تخلیق کا افتخار ہے۔ سمندر کا باطن اور پھر سیپ کا باطن اور اس میں چھپا ہوا خزانہ، گنج ہائے گراں نمایاں کا یہ سرمایہ انسانی عقل و خرد کے لیے تحیر کا مقام ہے۔ یہ کنز مخفی جب اشکار ہوتا ہے تو آنکھوں کو خیرہ کرتا ہے۔ یہ راز جب ظاہر ہوتا ہے تو اس کی قدر دانیاں ہوتی ہیں، اس کی قیمتیں لگتی ہیں، اس کی ضرورتیں محسوس ہوتی ہیں، اور چھوٹی سی مخلوق اشرف المخلوقات کی دنیا میں اپنے جلووں کی تابانیوں سے جگمگاہٹیں پیدا کرتی ہے۔ انسان موتیوں کی مالا سے اپنی ہستی دوبالا کرتا ہے۔ فطرت کو موتی پسند ہیں اور یہ بڑے مقام کی تخلیق ہے۔ اللہ کریم نے بہشت میں رہنے والی حور کے حسن کو ایسے بیان فرمایا ہے کہ جیسے خیمے میں مستور موتی ہوں، ترمکنون چھپے ہوئے موتی، سیپ کے باطن میں، پردے کے اندر موتی، ابدار اور تابدار موتی، انسانی آنکھ اور انسانی لمس سے برابر اپنی پاکیزگی کی چادر میں لپٹی ہوئی حور اتنی پاکیزہ اور منزہ جیسے یاقوت اور مرجان۔ بیان حسن اور حسن کا بیان، اللہ، یہ اللہ ہی کا کلام ہو سکتا ہے۔ اللہ کو موتی پسند ہے۔ موتی سے تشبیہ الہامی تشبیہ ہے۔ جس شے کو انسان ہاتھ کے لمس کا تجربہ بھی نہ ہو، انسانی آنکھ انسان کی نظر سے بھی جس کا جمال آزاد ہو، وہ موتی کیا موتی ہوگا۔ جس طرح سمندر موتیوں کے سرمائے سے مالا مال ہے، اسی طرح بہشت میں دمکتے ہوئے لوہوں سے جگمگاتا ہے۔ خیمے میں چھپے ہوئے خزانے، انمول موتی، در سمین ایک راز سربستہ تخلیق کا شاہکار، فنکار کا نقشہ، فنکار کا نقش افتخار، موتی ہی موتی، بہشت در بہشت، سچے موتی کی لڑیاں۔ خیام میں قیام کرنے والے انعام اور الکرام کے پچے ہوئے انسان کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ رب العزت سورۃ الرحمن میں فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اللہ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، کس کس رحمت کو جھٹلاؤ گے؟ رحمتیں ہی رحمتیں، نعمتیں ہی نعمتیں، برکتیں ہی برکتیں۔ موتی فطرت کا پسندیدہ استعارہ ہے۔ یہ اشارہ ہے مومنوں کے لیے منتظر رحمت کا۔ یہ کائنات موتیوں سے بھری ہوئی ہے۔ سمندر کے اندر موتی، سمندر کے باہر موتی، بادلوں کی جھڑیاں، سچے موتیوں کی لڑیاں برستی ہیں، موتی برستے ہیں۔ آسمان سے موتیوں کی بارش ہوتی ہے۔ خزانے ہیں زمین کے لیے، زمین کی پیاس بجھانے والے موتی، زمین کو دولت بخشنے والے، زمین سے خزانے اگانے والے، زمین کو ربوبیت بخشنے والے، رب کے بنائے ہوئے، بادلوں کے برسائے ہوئے موتی، جھلمل کرنے والے قطرے، مقطر منزہ، پاکیزہ موتی، جل تھل کر دینے والے۔ کیا کیا نعمتیں ہیں، کیا کیا برکتیں ہیں۔ موتی ہی موتی، خزانے ہی خزانے۔ سمندر میں موتی، زمین پر بارش کے موتی، اور پھر شبنم کے پاکیزہ گوہر، غنچے کو پھول کر دینے والے معصوم قطرے، کتنے خوبصورت ہیں۔ پراسرار خزانے، کتنے سربستہ راز، کیا کیا کرشمے دکھاتے ہیں یہ اوس۔ شبنم، انسان کے لیے، انسان کی صحت کے لیے آسمانی انعام، موتیوں کا چھڑکاؤ۔ شبنم بڑا راز ہے، رات کا اعجاز، رات کے آنسو، گل کھل اٹھتے ہیں، دل کھل جاتے ہیں۔ گلوں کو رنگ، رنگوں کو خوشبو عطا کرنے والے شبنم ایک دولت ہے، موتیوں جیسی خوبصورت اور موتیوں جیسی قیمتی، فطرت کا عطیہ، مفت حاصل ہونے والا خزانہ، مخفی خزانہ۔ کس کس نعمت کو چھٹلائے گا یہ انسان؟
سمندر میں موتی، زمین میں موتی، ہوا اور فضا میں موتی، اور آسمان تو موتیوں سے جھلملاتا ہے۔ چمکنے والے ننھے ننھے ستارے، دمکنے والے موتی، دور سے نظر آنے والے راز ہائے سربستہ، کائنات کی لامحدود وسعتوں میں جگمگاہٹیں ستاروں کے دم سے ہیں۔ اللہ کریم نے ستاروں کو روشن شمع کہا ہے۔ استعار در استعار ہم نے آسمان کو مصابیح سے سجایا۔ سبحان اللہ۔ آسمان کی چادر کو موتیوں سے زینت بخشی، پاکیزہ موتی، سربستہ، فطرت کے شاہکار، تخلیق کا افتخار۔ کیا کیا نقشے ہیں، کیا کیا جلوے ہیں، کیا کیا رعنائیاں ہیں۔ ستارے ہیں کہ بس جھلملاتے نظر آتے ہیں، موتیوں کی طرح، موتیوں کی لڑیاں، حسن و خوبی سے فطرت سے جڑا ہوا۔ انسان غور کرے، سائنس اپنا کام کرے، محبت والے اپنا کام کریں۔ نگاہ کو جلوائے درکار ہیں، اور جلوے سچے موتی ہیں، ہر طرف بکھرے ہوئے، خزانہ در خزانہ، حسن در حسن، لطف در لطف۔ موتیوں کے ذکر میں ان موتیوں کا تذکرہ کیسے نہ آئے جو رات کے خاموش آنگن میں درد والے دل کی سیپ کے باطن سے ظہور کرتے ہیں اور انسان کی آنکھ سے ٹپکتے ہیں۔ یہ آسمان فکر کے ستارے ہیں، اگر اندر کی آگ کے انگارے ہیں۔ آنسو کیا ہیں؟ بس موتی ہیں، چمکنے والے، بہنے والے، گرم آنسو، فریاد کی زبان ہے، پرانی یادوں کے ترجمان ہیں۔ یہ آنسو انمول خزانہ ہے، معصوم اور پاکیزہ، مستور دوشیزہ کے حسن سے زیادہ حسین، حور سے زیادہ مکنون، اور یہ خزانہ کمزور کی قوت ہے۔ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے نکلنے والا آب حیات کا چشمہ، سعادتوں کا سرچشمہ، آرزوؤں کے صحرا میں نگلستانوں کا مسردہ، آنسو تنہائیوں کا ساتھی ہے، دعاؤں کی قبولیت کی نوید ہے۔ انسان کے پاس ایسی متاع بے بہا ہے جو اسے دیدہ وری کی منزل عطا کرتی ہے۔ یہ موتی بڑے انمول ہیں، یہ خزانہ بڑا گراں نمایاں ہے، یہ تحفہ فطرت کا نادر عطیہ ہے۔ تقرب الہی کے راستے پر چراغاں کرنے والے موتی انسان کے آنسو ہیں۔ ان ستاروں، چراغوں، موتیوں کی قیمت یہ ہے کہ ان کا خریدار خود رحمت پرور کا ماننے والا ہوتا ہے، جس کی رات اشکوں سے منور ہے، جس کا نصیب درخشندہ ہے، اس کا مستقبل خود شناسی اور خود آگہی کا حقدار ہے۔ یہ موتی کبھی رائے گاہ نہیں جاتے۔ یہ وہ دولت ہے جس سے وہ بھی ناآشنا ہے جس نے یہ درد عطا کیا ہے۔ یہ حساس روحوں کا مقدر ہے، چشم در بذات خود شیر تر ہے۔ اس دنیا میں کسی اور دنیا کے سفیر انسان کے آنسو ہیں۔ سوز نفس کا آہنگ دل خراش آنسوں سے فاش ہوتا ہے۔ انسان کے آنسو اس کے لیے ادراک کی وسعتیں رکھتے ہیں۔ روح کی زبان آنسو ہیں، روح کی نواح اشک سحر ہیں، روح کی پرواز کو آنسو ہی توانائی عطا کرتے ہیں۔ خرد کی بیماریوں کو سرمایہ جنون عطا کرنے والا فرشتہ آنسوؤں کے ساتھ نازل ہوتا ہے۔ آہ سحر گاہی یا آہ رسا کا دوسرا نام ہے۔ آنسو خالق اور مخلوق کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہنے دیتے۔ یہ وہ موتی ہیں جو انسان کو اس کے اپنے باطن سے آشنا کرتے ہیں۔ چشم گوہر بار عنایت پروردگار رہے۔ دنیا کے عظیم انسان نالہ نیم و شب کی داستان ہے، راز ہائے سربستہ آشکار ہو ہی نہیں سکتے جب تک آنکھ اشک بار نہ ہو۔ کہتے ہیں ایک بار بہت پرانے زمانے میں ایک گروہ نے اپنے چیلے کو جڑی بوٹی کا رس اکٹھا کرنے کا حکم دیا۔ ایک گرو نے چیلے نے عمر بھر جواہر العقاقی اکٹھا کیا۔ وہ خوشی خوشی خزانے سے بھری ہوئی شیشی لے کر چلا۔ اسے ٹھوکر سی لگی اور اس کے ہاتھ سے شیشی گر کر چکنا چور ہو گئی۔ وہ تڑپا، پھڑکا، لگا رونے اور پکارنے کہ اے میرے گرو، میں برباد ہو گیا، میری کمائی لٹ گئی، میرا حاصل لا حاصل ہو گیا، اب تو میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب میں دوبارہ کیسے جتن کروں؟ میرے استاد، میں مر گیا، میں تباہ ہو گیا، میری دولت مٹی میں مل گئی۔ اس کا گرو، اس کا استاد سنتا رہا۔ پھر اس نے خوشی سے کہکا لگایا، چیلے سے کہا،
چیلے نے کہا گرو میں مر رہا ہوں اور آپ ہنس رہے ہیں۔ گرو نے کہا تم سمجھ رہے ہو تم لٹ گئے، میں جانتا ہوں آج تمہیں وہ دولت مل گئی ہے جس سے بوٹیوں میں رس پیدا ہوتا ہے۔ خزانہ غم نہیں ہوا، خزانہ مل گیا ہے۔ چیلے نے پوچھا کون سا خزانہ؟ گرو نے کہا تیرے آنسو۔ یہ آنسو نہ ہوں تو دنیا ویرانی آ جائے۔ میرے چیلے تجھے مبارک ہو، اب من کی چنتا سے آزاد ہو جا۔ اس دنیا میں دل کی بوٹی کا امرت رس حاصل کرنا ہوتا ہے، یعنی آنسو۔ آج تو سرفراز ہے، یہ تیرے من کے مندر کے مورتی کا درشن ہے۔ بہرحال انسان نے آنسو حصول رحمت کا قوی ذریعہ ہے۔ آنسوں کی فریاد مقبول ہے، نالائے نیم و شب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مقبول ہے۔ بارگاہ سمدیت میں آنسوں کی درخواست رد نہیں ہوتی۔ آنسوں سے زمانے بدلتے ہیں، مقدر بدلتے ہیں، نوشتے بدلتے ہیں، حوادث کے طوفان کے رخ بدلتے ہیں، گردش ایام کے طور بدل جاتے ہیں، موسیت کو مغفرت مل جاتی ہے، بدحال ماضی کو خوشحال مستقبل مل جاتا ہے، گم شدہ برآمد ہو جاتا ہے، بھٹکے ہوئے راہی صاحبان منزل بن جاتے ہیں، گرداب میں گھرے ہوئے سفینے ساحل مراد تک آتے ہیں، فراق مجاز وصال حق بن جاتا ہے، اشکوں کے موتیوں کی مالا عالم بالا تک کی خبر لاتی ہے۔ یہ سچے موتی گوہر ہائے تابندہ انسان کو مایوس مردو سے انسان کو زندہ کر دیتے ہیں۔ یہ انسان کی مایوسیوں کو، اس کی حیات کی تابناکیوں کو اس سے چھین لیتے ہیں، یہ اس کو دوبارہ زندہ کر دیتے ہیں۔ زندہ جاوید جو فریاد زیر لب اظہار تک نہ آ سکے وہ اشکوں میں بیان ہوتی ہیں۔ مذہب، رنگ اور نسل سے آزاد ہر انسان کی آنکھوں میں ایک جیسے آنسو ہوتے ہیں۔ یہی تو انسان سے واحد رشتہ ہے، ہمدردی کا، غم گساری کا۔ عشق مسافر کا زاد راہ آنسو ہیں۔ عشق حقیقی ہو یا عشق مجازی، آنسوؤں سے عبارت ہے۔ روزہ رسول پر حاضری دینے والا آنسوؤں کی زبان سمجھتے ہیں۔ یہ سرمایہ کسی کا احسان ہے، کسی کے دین ہے، کسی کا اعجاز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دریا کو پہاڑوں کے آنسو فرمایا ہے۔ بے شک آنکھ کو پتھر کہا، پتھر دل، پتھر نصیب، پتھر سوچیں، پتھر رویے۔ ہم اپنے اللہ کے سامنے کیا پیش کریں؟ نامہ اعمال تو پیش کرنے کے قابل ہی نہیں ہے۔ دفتر عمل میں کیا دھرا ہے؟ رہی عبادت، منظور ہو کہ نہ ہو کیا کہہ سکتے ہیں؟ ابلیس کی کروڑوں سال کی عبادت ایک انکار سے رائگاں ہو گئی۔ ہم تو کتنے احکامات سے روگردانیاں کرتے ہیں، منمانیاں کرتے ہیں۔ ہم نادان انسان کیا پیش کریں؟ ٹوٹے ہوئے دل اور بہتے ہوئے اشکوں کے ساتھ ہم اس کے سامنے سر بسجود ہیں کہ اے اللہ، یہ حقیر سرمایہ ہی ہم اس زندگی سے حاصل کر سکیں۔ یہ ندامت اور شرمساری کے آنسو تیرے سامنے حاضر ہیں، قبول فرما۔ اپنی بارگاہ بے نیازی میں اپنی شان غفار رکھ اور ہمارے اشکوں کو پذیرائی عطا فرما، اور ہماری ملی اور انفرادی لغزشوں کو درگزر فرما، اور عطا کر ہمیں سلاف کا سوز و درو اور جذب صداقت۔ اور ہماری التجا اور فریاد اور مدعا صرف یہی ہے کہ ہمارے ان موتیوں کو اپنے شامن کریمی کی تابعداری عطا فرما۔ تو جانتا ہے کہ ہم بے کس و بے بس ہیں، تیرے حبیب کے نام لیوا ہیں، اور ہماری بساط کیا ہے؟ قبول فرما لے مولا ہماری فریاد جو صرف آنسوؤں کی زبان میں ہم بیان کرتے ہیں۔ تو وہی ہمارے آنسو کا آخری سہارا ہے۔ تو قبول کر لے تو یہ موتی انمول ہے، تجھے موتی پسند ہیں، ہم تیری بارگاہ میں یہ موتی پیش کرتے ہیں۔ تجھے در یتیم در نجف کا واسطہ ہمارے موتیوں کو قبول فرما۔ رمضان ہمارے ہاتھوں سے گزر رہا ہے، ہر رات ہمیں پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ آؤ منا لو۔ سنہری موقع ہے، دوبارہ ملے نہ ملے کون جانتا ہے۔ سو اپنے موتیوں کو اس کی بارگاہ میں پیش کریں، شاید زندگی کے اس باب کا اختتام ان موتیوں کی قیمت لگ جائے۔ اللہ رب العزت آپ کا ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔